ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 6 نومبر 2021 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4:30 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ریگولر ویورز جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ میں ہم اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور جماعت احمدیہ کے عقائد کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور اپنے اسٹوڈیو کی گفتگو کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مشاہدین کو بھی اپنے ساتھ اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ان کے سوالات سنتے ہیں، اور وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے جتنا ممکن ہو سکتا ہے ان کے سوالات کے جوابات بھی ہم اسی پروگرام کے ذریعے سے اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہم سے رابطہ کرنے کے لیے مختلف سہولیات آپ کے لیے دستیاب ہیں، جس میں ٹیلی فون لائنز ہیں جس کے ذریعے سے آپ اسٹوڈیو کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور براہ راست اپنے سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی بھی سہولت موجود ہے، جس کے ذریعے سے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی اگر آپ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہونا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ہم سے رابطے کی تفصیل کو ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی جو ہم سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس سیریز میں ہم خاص طور پر یہ بات کر رہے ہیں کہ اسلامی طرز حکومت کیا ہے اور قرآن مجید میں حکمرانوں کے لیے کیا تعلیمات دی گئی ہیں، یا ایک خوبصورت ملک میں حکومت چلانے کے لیے کیا زرعی اصول اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اور اسی طرح دوسری طرف جو رعایا ہیں ان کو اپنے حکمرانوں کے تئیں کیا حقوق ہیں جس کا ادا کرنا ان پر لازم ہے۔ اس حوالے سے اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، قرآن مجید ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، اس کے حوالے سے ہم موجودہ سیریز میں جو قادیان دارالامان سے ہم پیش کر رہے ہیں اس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی ہم نے اسی موضوع پر کچھ تفصیلی گفتگو کی ہے، اور ہم اپنی گفتگو کو آج کے ایپیسوڈ میں بھی جاری رکھیں گے، اور اسلامی حکومت اور اس کے لیے جو زرعی اصول اور ضوابط بیان کیے گئے ہیں اسلامی تعلیمات میں، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آج کے اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب۔ دونوں حضرات پروگرام راہ ہدیٰ کے جو قادیان ایپیسوڈز ہیں اس کے معروف پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جب قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں مختلف طرز کی حکومتوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اس میں بادشاہت کا بھی ذکر ملتا ہے اور جمہوری نظام حکومت کا بھی ہمیں قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے۔ اسلام کسی خاص طرز حکومت کو فروغ نہیں دیتا ہے، بلکہ جو بنیادی اصول و ضوابط ہیں جس کو حکمرانوں نے اور عوام نے مد نظر رکھنا ہے، اس کی قرآن مجید تلقین کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے جو حکمران ہیں ان کے لیے یہ ہدایت دی ہے کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدل و انصاف کا جو پیمانہ ہے اس کو ہمیشہ برقرار رکھیں، اور وہیں دوسری طرف عوام کے لیے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ عوام کے لیے اپنے حکمرانوں کا مطیع و فرما بردار ہونا ضروری ہے، حکمرانوں کی اطاعت کرنا عوام کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھا جائے تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ایک ملک میں خوشگوار ماحول کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے اور امن کو اس ملک میں برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف وسائل میں اور مختلف خبروں میں بھی ہم اکثر یہ اس بات کو سنتے ہیں کہ اسلامی شریعت کا نفاذ،
اور خاص طور پر بڑا افسوس ہوتا ہے جب اسلامی شریعت کے نفاذ کے حوالے سے منفی باتیں اس میں بیان کی جاتی ہیں، اور خاص طور پر اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے یہ نعرہ بلند کیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں کسی قسم کا جبر نہیں، اور اسی مذہب کی طرف ایسے تشدد اور انتہا پسندی کی باتیں نعوذ باللہ منسوب کی جاتی ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات کو صحیح طور پر نہیں سمجھا ہے۔ اسلام حکومت کے حوالے سے کیا تعلیم دیتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے عظیم الشان مثال حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر مختلف فرقے اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے آپ کو ایک بادشاہ کے طور پر، ایک حاکم کے طور پر بھی تسلیم کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک انتہائی عمدہ اور قابل تقلید نمونہ حکومت چلانے کے حوالے سے آپ نے پیش فرمایا ہے کہ جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے رہنما اصول بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہود بھی، عیسائی بھی اور مختلف مشرک لوگ ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے نجی معاملات کو بھی لے کر آتے تھے کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں کیونکہ آپ ہمارے حاکم ہیں اور آپ عدل و انصاف کرتے ہیں۔ اور یہ بھی مثالیں ملتی ہیں کہ جب یہ یہود اور مسلمان کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں، اور جو حق پر ہوتا ہے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تائید کرتے ہیں۔ لیکن موجودہ زمانے میں صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے نام نہاد اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کے حقوق جو ہیں وہ سلب کیے جاتے ہیں، اسلامی باتیں ان پر تھوپ دی جاتی ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی کا مسائل رہتا ہے اور مختلف نعرے بھی اس حوالے سے اٹھتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کی احیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے موجودہ زمانے میں مسیح موعود اور امام مہدی کو مبعوث فرمایا ہے، جو حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام ہیں، جنہوں نے امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے، اور آپ کے ذریعے سے اسلام کی تعلیمات کی جو اصل روح ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے موجودہ زمانے میں پیش کیا ہے، اور آپ کے ذریعے سے اسلام کی جو شان و شوکت ہے وہ دنیا میں ایک مرتبہ پھر قائم کی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ مضمون کا ایک مختصر خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس کی تفصیل ابھی ہم اپنے مہمانان کرام سے سنیں گے۔ آج کے گفتگو، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم اسلامی حکومت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اسلامی شریعت کے حوالے سے بات کریں گے، تو آپ کے ذہن میں اس موضوع سے متعلق اگر کچھ استفسارات ہیں، سوالات ہیں، تو ضرور ہمیں ٹیلی فون کریں۔ ہمارے ٹیلی فون لائنز اس وقت سے آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ آج میں ایپیسوڈ میں گفتگو کا آغاز محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے کرنا چاہوں گا۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اسلامی شریعت کیا ہے، اور کیا یہ کوئی ایسا قانون ہے جس کو ہر حال میں سب پر نافذ کرنا ضروری ہے؟ اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں، قرآن مجید میں کیا باتیں بیان کی گئی ہیں، میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ ناظرین کرام، شریعت، جب ہم لفظ شریعت بولتے ہیں یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ شرع یشرع شرعا، سن القانون للقوم، کہ قوم کے لیے ایسے قواعد و ضوابط بنانا کہ قوم کے افراد اس کے مطابق اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اس کے مطابق چلا سکیں، اس کو کہتے ہیں شریعت عربی زبان میں۔ اب اس کے ساتھ ایک لفظ جڑا اسلامی شریعت۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامی شریعت کا انحصار کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ سب سے بنیادی مرکزی چیز وہ قرآن مجید ہے، پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر وہ احادیث جو قرآن مجید کے مطابق اور سنت کے مطابق ہیں، وہ اس شریعت کی بنیاد ہیں، اسی کے اوپر یہ ساری عمارت کھڑی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت کی بنیاد قرآن مجید ہے۔ یہ جو شریعت ہے یہ ایک رحمت بن کے آئی تھی تمام بنی نوع انسان کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کہ ہم نے جو کچھ قرآن مجید میں نازل کیا ہے یہ ایک شفا ہے، رحمت ہے، کل بنی نوع انسان کے لیے، ہر زمان و مکان کے انسان کے لیے رحمت بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ یہ زحمت کے لیے نہیں تھا، یہ تکلیف کے لیے نہیں تھا، اور یہ بھی یاد رہے
کہ یہ جو شریعت اسلامیہ جب ہم بات کرتے ہیں یہ مسلمانوں کی ملک اور ملکیت نہیں ہے، ان کی اجارہ داری نہیں ہے، عربوں کی اجارہ داری نہیں ہے. یہ شریعت ویسے ہی سب کے لیے ہے جیسے جو ایک افریقہ میں ہے، ایک امریکہ میں ہے، ایک آسٹریلیا میں ہے. وہ سب اس شریعت کے مخاطب ہیں اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ شریعت تمہارے لیے رحمت بن کے آئی ہے، اس کے اوپر تم غور کرو. اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ایک بات یہ فرمائی، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ آئندہ جو دین ہے، دین کے ایک معنی ہے شریعت، یہ قانون، جو کہ جیسے قرآن مجید میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی دین الملک، کہ بادشاہ کے قانون کے مطابق. اب اس سے پتہ چلا کہ دین کے ایک معنی ہے قانون، قانون کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کے قانون بنائے ہیں یہ سب کے لیے رحمت کا موجب تھے اور یہ شفا تھی ان کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بعض قوانین بنتے ہیں جو صرف اس دنیا کے لیے ہیں، لیکن اسلامی قوانین دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے لیے ہیں. اور اس کے بعد یہ خوبصورت تعلیم ایسی تھی، یہ شریعت ایسی تھی، جب اس کے اوپر عمل ہوا اپنے اور غیر سب اس کی تعریف کرتے تھے. ابھی پچھلے خطبات میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن العزیز نے بتایا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں نے شام کے کچھ علاقے فتح کیے اور بعض مجبوریوں کی وجہ سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑا، تو انہوں نے ساری جزیہ کی رقم ان کو واپس کر دی. عیسائیوں نے اور غیر مسلمانوں نے یہ مسلمانوں سے کہا کہ تم ایک انصاف پسند لوگ ہو، تمہاری شریعت ایک اچھی شریعت ہے، تم واپس آؤ، تم ہی ہم پہ حکمرانی کرو. یہ ہے اسلامی تعلیم کی خوبصورتی، اور یہ ہے جس کو غیر نے بھی جس کا اعتراف کیا. الفضل ما شاہدت بہ الاعداء. دشمن بھی یہ کہنے لگا کہ یہ جو شریعت ہے، یہ جو شریعت پر عمل درآمد ہے، یہ جو عدل و انصاف ہے، یہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے. موجودہ زمانے میں جن ملکوں پر مسلمانوں کی حکمرانی ہے تقریباً 30-35 کے قریب ہیں، اس سے بھی زیادہ ہی ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ موقع دیا تھا کہ اسلام کی خوبصورت شریعت کو دنیا کے سامنے پیش کرتے اور دنیا کو اس بات کا اعتراف کرنے پہ مجبور کرتے کہ یہ شریعت، یہ حکم، یہ قانون جو اسلام کی تعلیم کی روشنی میں بنائی گئی ہے، ہمیں اس کو اپنانا چاہیے. مگر بدقسمتی مسلمانوں کی، انہوں نے ایک ایسے قانون بنائے اپنے ملکوں میں، نام تو رکھا شریعت اسلامی، نام تو رکھا ریاست مدینہ، نام تو رکھا نظام مصطفیٰ، نام تو رکھا رحمت للعالمین، لیکن اس سے بالکل بالعکس ان کے ممالک، ان کا طرز عمل، ان کے عوام، ان کے حکمران سب اس کے بالعکس ہے. اور اس کی مثال اگر آپ نے دیکھنی ہو، ایک بوتل میں آپ گندا پانی بھر لیں، بدبودار سڑا ہوا، اور اس کے اوپر لکھ دیں کہ آب صفاف، یعنی صاف پانی ہے یہ. اب صاف پانی کی بے عزتی اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہی حال ان سارے مسلمان ملکوں کا ہے. انہوں نے نام رکھے اسلامی، اور جو غیر اسلامی کام ہو سکتے تھے اس سے بدتر کام ان کے ملکوں میں ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے شریعت اسلامی بدنامی کا موجب یہ لوگ بن رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے لوگوں کو دور کرنے کا باعث یہ سارے حکمران بن رہے ہیں اور ان کا طرز عمل بن رہا ہے. اب جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے، کیا اسلامی تعلیم سب پر اطلاق پائے گی؟ دیکھیں، اسلامی تعلیم کے دو حصے ہیں. شریعت کے بعض اصول حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں، وہ ہر ایک مذہب اپنے اصول کے مطابق کرتا ہے. حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو مسجد نبوی، جو سب سے مقدس جگہ ہے خانہ کعبہ کے بعد، اس میں نماز پڑھنے کی اور عبادت کی دعوت دی. تو سب سے پہلے حقوق العباد کی اسلام بات کرتا ہے، اس میں ہر انسان اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکتا ہے.
دوسری بات، اسلام یہ کہتا ہے کہ بعض حقوق ایسے ہیں جس کا سب پہ اطلاق ہوگا، جس کے لیے مسلم غیر مسلم کی کوئی شرط نہیں، اور اس میں سے ایک آیت جو قرآن مجید سورہ طہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر صغیر میں اس کے فٹ نوٹ پہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کو، آدم کو جو پہلی تعلیم دی گئی اس میں یہ کہا گیا جو تو حکومت بنائے اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تیری ریاست میں جو اسلامی ملک بنے اللہ تجوع، اس میں کوئی بھوکا نہ رہے، ہر ایک کی معیشت کا انتظام اس میں ہو، پھر اس کے بعد اس کے اندر کوئی ننگا نہ رہے، ہر ایک کے لباس اور اس کے پہناوے کا پورا خیال رکھا جائے، پھر وہ پیاسا نہ رہے، پھر وہ جو ہے دھوپ کے اوپر دھوپ میں سڑنے والا نہ ہو، اس کا ایک مسکن اور مکان ہو، پھر اس کی صحت کا انتظام ہو، پھر اس کی تعلیم کا انتظام ہو۔ شریعت کی یہ پہلی تعلیم جو قرآن مجید سورہ طہ میں مذکور ہے، اس کا اطلاق ہر شہری پہ ہوگا، چاہے وہ مسلم ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ جو حکمران اگر مسلمان ہے، اس کا پہلا فرض ہے لوگوں کے لیے کھانے پینے اور معیشت اور ان کے لیے کام کا انتظام کرے جس سے وہ روزگار کما سکیں، ان کے لیے لباس کا انتظام کریں، اس کے لیے اچھے صاف ستھرے پانی کا انتظام کریں، اس کے لیے گھر کا انتظام کریں، اس کے لیے علاج کا انتظام کریں، اس کے لیے تعلیم کا انتظام کریں۔ اس میں غیر مسلم یا مسلم کی کوئی تمیز قرآن مجید ہم کو نہیں بتاتا، بلکہ یہ کہتا ہے اس کا اطلاق ہر ایک پہ ہوگا۔ اب اس کے بعد ایک دوسری بات ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ کیا غیر مسلموں پہ بعض چیزیں تھوپی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں، اس کی مثال ایک ایسی ہے، ایک ہائی اسکول ہے، ہائی اسکول میں جو بچے داخلہ لیتے ہیں، اسکول کا نظم و ضبط، قواعد و قوانین تو آپ انہی کے اوپر نافذ کر سکتے ہیں نا۔ جو بچے اس اسکول میں داخل ہی نہیں، ان کے اوپر اس کا نافذ کرنا یا ان کے اوپر اس کا اطلاق پانا، یہ تو بالکل ہی ایک فضول اور جاہلانہ بات ہے۔ اور دوسری بات، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ سے ہمیں کچھ باتیں بتائیں۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو جو میثاق مدینہ جس کو کہا جاتا ہے اور عربی کتب میں اس کی تفصیل ہے، اس میں سے ایک بات یہ بیان ہوئی تھی کہ اگر یہاں پر کوئی تنازعات ہو جائیں گے، جھگڑے ہوں گے، تو اس کا فیصلہ ہر ایک کی مذہبی کتاب کے مطابق ہوگا، اور یہود کی یعنی تالمود اور تورات کے مطابق، عیسائیوں کا ان کی اناجیل اور ان کے قواعد کے مطابق، اور دوسرے مذاہب کا ان کے قواعد کے مطابق۔ اب یہ دیکھیں کہ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں پر تو اسلامی قانون نافذ نہیں کر دیے، آپ تو بلکہ بلاتے تھے کہ یہود کو کہ تمہارے یہ جرم ہوا ہے، اس کے اوپر تمہارا مذہب کیا کہتا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، تم بتاؤ، اس کے مطابق فیصلے ہوتے تھے۔ اور اسی سے باقی مذاہب نے، باقی ملکوں نے، اب مثال کے طور پہ ہمارا ہندوستان ہے، جب یہاں کا دستور اور قانون بنا، انہوں نے اس چیز کو اختیار کیا، بغیر نام دیے ہوئے انہوں نے اختیار کیا، مسلم پرسنل لا، ہندو پرسنل لا، کرسچن پرسنل لا، اور بہت سے ایسے کہ ہر مذہب کے جو اس کے ازدواجی تعلقات، جو شادی بیاہ کے معاملات، جو خاندانی معاملات، وہ سارے کے سارے ان کے مذہبی اصول اور قواعد کے مطابق طے ہوں گے۔ اور یہ اصل میں سب سے پہلے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس کو شروع کیا تھا۔ ابھی میں نے بتایا اللہ تجوع، کہ بھوکا نہیں رہنا۔ دیکھیں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں تو اقتصادی طور پہ وہ لوگ جو مہاجرین تھے وہ سب لٹ پٹ کے آ گئے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے کہ ان کے روزگار کا کوئی انتظام ہونا چاہیے، آپ نے مواخات کا ایک نظام قائم کیا، ایک انصار میں سے ایک مہاجرین میں سے، دونوں کو بھائی بھائی بنایا، دونوں نے مل کے تجارت کو فروغ دیا، کسی نے زراعت کو فروغ دیا،
کسی نے اور ہنر کو فروغ دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ جتنے بھی مہاجرین تھے یہ سارے کے سارے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے۔ تو یہ ہے وہ نظام جو اسلام نے قائم کیا ہے۔ آج جو یہ لوگ زبردستی یہ کہتے ہیں کہ زبردستی اسلام کی بعض تعلیمات کو نافذ کرنا ہے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں، یہ فرعونی تعلیمات تو ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن مجید سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اس شریعت سے کوئی تعلق نہیں جس کا نفاذ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین نے کیا تھا، یا اس کے بعد اولیاء امت نے اس کا نفاذ کیا۔ ہاں، یہ اسلام کی بدنامی ضرور کر رہے ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو عصر حاضر میں اسلام کو بری طرح بدنام کر رہے ہیں۔ اور یہاں ایک اور آخر پہ بات میں کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے عصر حاضر میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مظہر حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام کے ذریعہ جماعت احمدیہ کا قیام فرمایا۔ یہ جو نفاذ شریعت کی باتیں کرتے ہیں یہ سارے ملک، یہ شریعت کبھی نافذ نہیں ہو سکتی جب تک کہ عوام تمہارا ساتھ نہیں دے رہے۔ عوام شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تو کون سی شریعت تم نافذ کر لو گے؟ کون سی ریاست مدینہ بنا لو گے؟ ہر قسم کا جرم اس ریاست مدینہ جس کا تم نام رکھ رہے ہو اور ریاست کو بدنام کر رہے ہو، رحمت للعالمین کے نام کو بدنام کر رہے ہو، کیوں ایسے نام رکھتے ہو جس کا تم مستحق ہی نہیں اور جس کے بالکل برعکس تمہارے عمل اور فعل ہیں؟ کیا غیر مسلم اس کو دیکھ کے اسلام قبول کریں گے؟ وہ تو اس شریعت سے دور بھاگیں گے کہ یہ کس قسم کی شریعت ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو بعثت ثانیہ ہیں، یہ ایک جمالی دور ہے۔ جماعت احمدیہ واحد جماعت ہے ان 73 فرقوں میں جس کی تربیت ایسی ہوئی ہے جو کہ شریعت کو اپنے اوپر سب سے پہلے اطلاق کرتی ہے، اور یہ شرائط بیعت میں ہے۔ قال اللہ و قال الرسول کو وہ اپنائیں گے۔ آج جماعت احمدیہ کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے 100% افراد الشاذ و کالمعدوم شریعت کو اپنے اوپر نافذ کر رہے ہیں، اور خلیفہ وقت اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کے ایک حکم کو، ایک ارشاد کو حضور اگر چلتے چلتے پرائیویٹ سیکرٹری کو کہتے ہیں کہ یہ جماعت کو پیغام دے دو، 1 منٹ میں ساری جماعت اس کو مانتی ہے، اسی وقت سرنگوں ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اسلامی شریعت، اور جب تک یہ شریعت کے احکام دل و دماغ میں نہیں اتریں گے اس وقت تک نہ یہ کوئی شریعت ہے، نہ یہ اسلامی ممالک میں جو اسلام کا نام رکھ رہے ہیں اس کو بدنام کر رہے ہیں۔ اور یہی وہ روح ہے جو ہمیں مدینہ میں نظر آتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی سے کوئی گناہ یا کوئی برائی سرزد ہو جاتی تھی، وہ خود آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا کہ حضور میرے سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ حضور اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف موڑ لیتے تھے کہ یہ انسان چلا جائے، جب اللہ تعالیٰ ستاری کر رہا ہے یہ کیوں بات کر رہا ہے، لیکن وہ دوسری طرف آ کے کہتا تھا کہ میرے سے یہ گناہ سرزد ہو گیا۔ کیوں وہ کہہ رہا تھا؟ وہ یہ کہہ رہا تھا، اسے یقین تھا کہ اگر آج میں نے یہ سزا یا نہ بھگتی تو یہ قیامت میں جا کے ایک جہنم میں مجھے بھگتنی پڑے گی۔ آج سارے کے سارے یا اکثریت ان مسلمان ممالک کے عوام اور ان کے سربراہ سب کے سب میں اسلامی روح مفقود ہے، صرف نام کے ہیں یہ، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبقى من الاسلام الا رسمہ، صرف ان کے نام اسلامی ہے ورنہ اسلامی روح، اسلامی شریعت کی کوئی بات ان میں نہیں ہے۔ اگر کوئی اسلامی شریعت انشاءاللہ مستقبل میں قائم ہوگی، صحیح بنیادوں پہ ہوگی، وہ جماعت احمدیہ اور اس کے خلیفہ اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کے ذریعہ سے ہوگی، اور ایک صاف ستھری شریعت اور شرعی نظام وہ دنیا میں قائم ہوگا۔ آج بھی وہ قائم ہے، جہاں جہاں جماعت احمدیہ قائم ہے اس کے اپنے نظام میں دیکھ لیں، سب کے سب اسلامی اصولوں کے مطابق ہوتا ہے، اور دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ صحیح اسلام اگر کہیں ہے تو وہ جماعت احمدیہ میں ہے، اور اس کے افراد صحیح اسلامی شریعت کے مطابق
اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے معاملات طے کرتے ہیں۔ جزاک اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ پروگرام کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلامی شریعت کا نفاذ یا اسلامی حکومت کا قیام، تو کیا کسی ایسے ملک میں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے یا ان کی آبادی زیادہ ہے، تو کیا وہاں پر اسلامی حکومت قائم کی جا سکتی ہے، یا اس کے لیے کیا پیمانہ ہے جو قرآن اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے؟ اس بارے میں آپ ہمیں کچھ تفصیل بتائیں۔ جی جزاک اللہ۔ جیسا کہ ابھی آپ نے تمہید میں بھی ذکر کیا، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ کوئی سا بھی نظامی حکومت لوگ جو ہے اپنے لیے اختیار کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف نظاموں کا ذکر ہے، بادشاہت کا ذکر ہے، جمہوریت کا ذکر ہے، قبائلی نظام یا جاگیردارانہ نظام، کوئی سا بھی نظام جو لوگ اپنے لیے مناسب حال خیال کرتے ہیں اس کو وہ اختیار کر سکتے ہیں، اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے ملک کی حکومت وہ چلا سکتے ہیں۔ لیکن اسلام نے جمہوریت کے نظام کو ترجیح دی ہے اور مسلمانوں کو اس کی تلقین، اس کو اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اور جہاں تک جمہوری نظام کا ذکر ہے تو اسلامی جمہوری نظام کی دو بنیادی ستون ہیں، ایک کا تعلق رعایا کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے۔ رعایا کے تعلق سے جو جمہوریت کا بنیادی عنصر ہے یا بنیادی ستون اس کو کہنا چاہیے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ تعلیم دی ہے کہ رعایا کا یہ فرض ہے حکومت کے لحاظ سے کہ وہ ایسے حاکموں کو اپنے لیے منتخب کریں جو حکومت کرنے کے اہل ہوں، اور حکومت کرنے والوں کے لیے یہ بنیادی تعلیم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ حکومت کرنے والے جو حاکم ہیں، جو فرما روا ہیں، ان کا یہ طریق ہونا چاہیے کہ وہ حکومت عدل اور انصاف پر مبنی کریں۔ چنانچہ پہلے بھی اس آیت کا ذکر ہوا ہے گزشتہ پروگرام میں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ تم امانت کو ان کے اہل کے سپرد کرو۔ حکومت کے تعلق سے جو امانت ہے، حکومت ہے، وہ ان کے سپرد کرو۔ ووٹنگ میں اس بات کا خیال رکھو کہ اس کو چنو جو حکومت کا اہل ہے۔ اور حکومت کے لیے یہ حکم دیا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور حکومت کرنے والوں کو، فرما رواؤں کو یہ ہدایت کی کہ جب تم حکومت کرو، جب تم چن لیے جاؤ، جب لوگ تمہیں ووٹ دے کر منتخب کر لیں، تو پھر تمہارا یہ فرض ہونا چاہیے کہ تم عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ عوام کے درمیان فیصلے کرو اور حکومت کرو۔ تو یہ بنیادی تعلیم ہے جو اسلام بیان کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی یہ تعلیم بھی ہے اور بنیادی تعلیم ہے کہ اسلام رواداری کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام جبر کی تعلیم ہرگز نہیں دیتا۔ آپ نے تمہید میں بھی خلاصے کے ساتھ ذکر کیا، جبر کی ہرگز اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اور بنیادی تعلیم قرآن مجید کی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے۔ محترم کوثر صاحب نے ابھی اس حوالے سے تھوڑی وضاحت بیان فرمائی اور فرمایا کہ دین کے معنی قانون کے بھی ہوتے ہیں، تو قانون کے معاملے میں بھی کوئی جبر نہیں ہے۔ کس قانون کو نافذ کرنا ہے، کس قانون کو نافذ نہیں کرنا ہے، اس تعلق سے بھی اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ جبر نہیں کرنا ہے۔ اور جبر کون کر سکتا ہے؟ جبر وہی کر سکتا ہے جس کو اختیار حاصل ہو۔ تو بالفاظ دیگر یہ تعلیم ہی حکمرانوں اور فرما رواؤں کو دی جا رہی ہے کہ ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ کبھی عوام میں جبر کو فروغ نہیں دینا، جبر سے کام نہیں لینا۔ پھر قرآن مجید میں یہ بھی تعلیم آتی ہے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کرے، اس کی تعلیم بھی موجود ہے۔ اس میں بھی رواداری کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف تعلیمات بیان فرمائی یا احادیث میں بیان کی گئی، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ کے خلفائے راشدین نے بیان فرمائی، ان سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کس طرح اسلام جو ہے دوسرے مذاہب کے پیروکاروں، دوسرے مذاہب کے رہنماؤں، ان کی کتابوں، ان کی عبادت گاہوں کی عزت اور احترام قائم کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ سارا پس منظر جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان ساری چیزوں کی موجودگی میں، ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے
کسی بھی طریقے سے اسلامی قانون کو یا اسلامی شریعت کو جبراً کسی بھی ملک میں نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ اگر کسی ملک میں مسلمانوں کی اکثریت ہو تو کیا ایسے ممالک میں اسلامی قانون یا اسلامی شریعت کا نفاذ ہو سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ اگر اس چیز کی اجازت دی جائے کہ اسلامی قانون ایسے ملک میں نافذ کیا جائے یا اسلامی شریعت ایسے ملک میں نافذ کی جائے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، تو اس کا دوسرا مطلب پھر یہ ہوگا کہ جہاں جن ممالک میں دیگر مذاہب کی اکثریت ہے وہ بھی پھر اپنے مذاہب کی شریعت اور قانون کو نافذ کر سکتے ہیں۔ تو اگر ایسی صورت حال ہو جائے تو پھر لوگوں کا کیا حال ہوگا، لوگوں کا کیا بنے گا؟ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے اس مضمون پر روشنی ڈالی ہے۔ آپ کا ایک لیکچر ہے دا ریلیشن شپ بٹوین ریلیجن اینڈ پولیٹکس کے نام سے یہ شائع شدہ لیکچر ہے۔ اس میں حضور رحمہ اللہ نے بعض بنیادی اصول بیان فرمائے۔ حضور نے ایک بنیادی بات یہ بیان فرمائی کہ ہر شہری کا یہ بنیادی حق ہوتا ہے کہ وہ قانون سازی میں وہ شریک ہو اور اس کی رائے کو سنا جائے۔ اگر کسی ملک میں کوئی مذہبی شریعت نافذ کی جائے، کوئی مذہبی قانون نافذ کیا جائے تو باقی لوگ جو اس مذہب سے تعلق رکھنے والے نہیں تو ان کا پھر کیا حال ہوگا؟ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں، انگریزی میں کوٹ ہے، میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ہر ایک شہری کو موزوں اور مساوی موقع ملنا چاہیے کہ کسی بھی عام اصول کے معاملے میں، یعنی یہی قوانین وغیرہ کے معاملے میں اس کی بات سنی جائے، چاہے مخالف پارٹی کے ذریعے ہی صحیح۔ لیکن اگر کسی ایک شریعت یا کسی ایک مذہب کو ملک میں نافذ کیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اسلامی قانون ایک ملک میں نافذ کیا جائے تو دیگر تمام لوگ جو اسی زمین میں بود و باش رکھتے ہیں اس ملک کے دوسرے، تیسرے اور چوتھے درجے کے شہری بن کر رہ جائیں گے، اور ان کے پاس قانون سازی کے بارے میں کچھ کہنے کا اختیار باقی نہیں رہے گا، چاہے وہ جیسا بھی ہو۔ تو اس طرح کوئی مذہبی شریعت یا قانون نافذ کرنے کی صورت میں پھر دوسرے لوگ جو اس مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ان کو دوسرے اور تیسرے درجے کے شہری بن کر وہ رہ جائیں گے، اور ان کی آواز کو کوئی سننے والا باقی نہیں رہے گا۔ پھر ایک اصولی بات حضور رحمہ اللہ نے یہ بھی بیان فرمائی اس لیکچر میں کہ مختلف مذاہب جو دنیا میں موجود ہیں وہ فرقہ در فرقہ بٹے ہوئے، اور اسلام کی جہاں مثال ہے، مسلمانوں کا جو حال ہے ان کے بھی مختلف فرقے ہیں، 73 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کسی ایک معاملے میں کسی فرقہ کی کوئی رائے ہے، کوئی نظریہ ہے، تو کسی معاملے میں کوئی دوسرا نظریہ ہے۔ حضور نے مثال بیان فرمائی کہ جرم کی سزاؤں کے بارے میں کسی فرقہ کی کوئی رائے ہے تو کسی فرقہ کی کوئی اور رائے ہے۔ تو ایسی صورت میں جب کہ وہ کسی ایک رائے پر متفق نہیں، چاہے وہ اکثریت میں بے شک موجود ہوں کسی ملک میں، لیکن اکثریت کے ہوتے ہوئے بھی وہ مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کسی ایک رائے پر متفق نہیں، تو کیسے اسلامی شریعت یا اسلامی قانون کا نفاذ اس ملک میں ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، میں حضور کے الفاظ پیش کرتا ہوں ایک جملہ۔ حضور فرماتے ہیں دیز اینڈ مینی سچ ایشوز میک دا کوسچن آف امپوزیشن آف شریعہ آلموسٹ امپاسبل، کہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں، یہ ایشوز اور اسی طرح کے کئی اور ایشوز ایسے ہیں جو شریعت کے نفاذ کو تقریباً ناممکن بنا دیتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں شریعت کا نفاذ کسی ملک میں نہیں ہو سکتا، چاہے اکثریت میں بھی کوئی مذہب وہاں موجود ہو۔ پھر حضور رحمہ اللہ نے ایک اصولی بات یہ بھی بیان فرمائی کہ اکثریت میں اگر مسلمان موجود بھی ہیں تو ہمیں ان کی طرز زندگی کو بھی دیکھنا ہے، کیا ان کی طرز زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اکثریت کے باوجود، اکثریت میں ہونے کے باوجود جب ہم ان کی طرز زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ کلیتاً اسلام کے برخلاف ہے۔ اسلامی اصولی باتوں پر ہی عمل وہاں نہیں ہو رہا، بلکہ اس کے برخلاف لوٹ کھسوٹ، ڈاکہ زنی، حقوق غصب کرنا اور اسی طرح دیگر مختلف قسم کی برائیاں وہاں پائی جاتی ہیں۔ تو ایسے ماحول میں بے شک کثرت سے مسلمان موجود ہوں، لیکن ایسے ماحول میں شریعت کا نفاذ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور رحمہ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ کھجوریں جو ہیں وہ صحراؤں میں اگتی ہیں، وہ کسی سرد علاقے میں نہیں اگ سکتی،
اسی طرح چیری کی حضور نے مثال بیان فرمائی کہ چیری جو ہے وہ صحراؤں میں نہیں اگتی، ان کے لیے مناسب ماحول اور موسم ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اسلامی شریعت یا اسلامی قانون کے نفاذ کے لیے بھی مناسب ماحول کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم دیکھ لیں کہ ہم اس ملک میں کثرت کے ساتھ ہیں اور ہم شریعت کو نافذ کر دیں اور اسلامی قانون کو نافذ کر دیں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ بے شک کثرت میں ہے، لیکن کثرت میں ہونے کے باوجود اس چیز کو مد نظر رکھنا نہایت ضروری ہے کہ کیا وہاں مناسب ماحول شریعت کے نفاذ کے لیے ممکن ہے۔ جب کلیتاً مکمل طور پر تمام افراد اسلامی طرز زندگی اپنانے والے ہوں، اسلامی احکام پر مکمل عمل کرنے والے ہوں اور ایسا ماحول وہاں بن سکے کہ اسلامی شریعت کو نافذ کیا جا سکے، تو تب ہی اسلامی شریعت کو نافذ کیا جا سکتا۔ بصورت دیگر اسلامی شریعت کو ایسے ماحول میں، خاص طور پر موجودہ ماحول جو دنیا میں ہے یا وہاں ان ممالک میں بھی جہاں کثرت کے ساتھ مسلمان پائے جاتے ہیں، وہاں کا بھی جو ماحول ہے وہ مناسب ماحول اور موزوں ماحول نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں، مول صاحب نے بھی مثال بیان فرمائی کہ اسلامی فرمانرواؤں نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم مثال دیکھتے ہیں، مدینہ کی طرز حکومت کا بھی انشاءاللہ خلاصتاً ابھی ذکر آ جائے گا، وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور میں اسلامی قانون کو مدینہ میں، جب کہ آپ کو حاکم کی حیثیت حاصل تھی، آپ نے نافذ نہیں کیا اسلامی قانون کو، وہاں آپ نے دوسرے مذاہب کی شریعتوں کے مطابق وہاں فیصلے کیے۔ جب بھی کوئی معاملات مقدمات آپ کے سامنے پیش ہوتے تھے، تو خلاصہ یہی ہے کہ کثرت سے بے شک کسی ملک میں مسلمان موجود ہوں، کثرت کے باوجود بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں، بہت سارے ایسے ایشوز ہیں، جیسے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا، جن کی موجودگی میں اسلامی شریعت یا اسلامی قانون کا نفاذ جو ہے موجودہ ماحول میں، جو اس وقت کنڈیشن ہے دنیا کی، اس ماحول میں اس کا نفاذ ممکن نہیں ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ایک ٹیلی فون کالر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں، انڈیا سے ہی ہیں، مکرم مجیب اللہ نائک صاحب، ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مجیب اللہ نائک صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مجیب اللہ نائک آسنور سے۔ اسلام پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ تلوار سے پھیلایا گیا دین ہے۔ حال ہی میں ایک غیر مذہب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ صحیح حکمران ہوتے تو اپنے حکمرانوں کو خود ہی قتل نہ کرتے، جس میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی حکومت میں صرف جنگ ہے، عدل و انصاف کی صرف باتیں ہیں، برائے کرم اس پر روشنی ڈالیں۔ جزاکم اللہ جناب، شکریہ۔ میں محترم مولانا حمید کوثر صاحب سے درخواست کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام پر یہ الزام کہ تلوار سے پھیلا ہے، آئیے ذرا اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، آپ اس کے بعد 23 سال باحیات رہے، 13 سال آپ مکہ میں تھے۔ 13 سال میں جو مکہ میں رہے، کوئی بتا دے کہ آپ نے کسی ایک کو پتھر بھی مارا ہو، جبکہ آپ کو روزانہ پتھراؤ ہوتا تھا۔ طائف میں روزانہ آپ گئے، آپ کا بری طرح پتھراؤ ہوا وہاں۔ اور اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار، یاسر، یہ سارے کے سارے رضوان اللہ علیہم، ان کو کس تلوار نے اسلام میں داخل کیا تھا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک غلام تھے، اتنی تکلیفیں وہ سہ رہے تھے، کیا کوئی تلوار کے زور سے اتنی تکلیفیں سہتا ہے؟ کوئی عقل ہے ان لوگوں کو؟ پھر مدینہ سے جو لوگ آئے تھے اور مکہ میں وہ عقبہ میں ملے آ کے، وہ گھاٹی میں، اور وہ اسلام میں داخل ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی تلوار تھی جو وہ آ کے مدینہ میں داخل ہو گئے اور اسلام میں داخل ہو گئے اتنی دور مدینہ سے آ کے؟ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ ایک تو بات یہ۔ اب رہا سوال یہ کہ اسلام جو، ایک اور میں بات بتا دیتا ہوں جس کیسٹ کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں، یہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان میں جو اسلام آیا وہ اولیاء اللہ کے ذریعہ سے آیا، وہ صوفیاء کے ذریعہ سے آیا، وہ نظام الدین اولیاء کے ذریعہ سے آیا، وہ معین الدین چشتی کے ذریعہ سے آیا۔ آج ان کو وفات پائے ہوئے بھی سینکڑوں سال ہو گئے، آج بھی دنیا ان کی قبر کی مٹی کو نہیں چھوڑ رہی۔ ہندو، سکھ، عیسائی تقریباً وہاں جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان صوفیاء نے، ان اولیاء نے اسلام لوگوں کے دلوں میں پھیلایا۔ ہندوستان میں تو اس وقت کوئی تلوار نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی کروڑوں مسلمان ہیں۔ پھر آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔
اس دنیا میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا مسلمانوں کا جو ملک ہے وہ انڈونیشیا ہے. کوئی بتا دے وہاں پر کوئی ایک بھی جنگ مسلمانوں نے کی ہو, پھر وہاں اسلام کیسے پھیل گیا؟ اب رہا یہاں پر حضرت علی, حضرت عمر اور ان کی مثال یہ عام طور پہ دیتے ہیں. میرے بھائی ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 گروہوں کا ذکر ہے, ایک متقین کا, ایک کافروں کا, اور تیسرا ذکر ہے منافقین کا. 17 آیات مسلسل قرآن مجید میں, اور بہت سی آیات ہیں جو منافقین سے تعلق رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے مسلمانوں, تمہارے لیے سب سے بڑا ابتلا یہ منافق بنتے رہیں گے, ان سے بچ کے رہنا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, منافقین کی سازش. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, منافقین کی سازش. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, منافقین کی سازش. حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہما, منافقین کی سازش. تو یہ تو منافقانہ فعل تھے سارے کے سارے. اب ایک بات اور یاد رکھیں جو میں واضح طور پہ کہتا ہوں, وہ یہ کہ یہ جو تاریخ آج آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ ان واقعات کے 100, 200, 300 سال کے بعد لکھی گئی ہے, اور ان لوگوں کے ذریعہ سے لکھی گئی ہے جو یا تو منافق اتباع تھے, یا ان روایات کو لیا گیا ہے جو کہ زیادہ فتنہ پرواز روایات تھیں, اور ان مفسرین کے ذریعہ لکھا گیا جو کہ اسرائیلیات اور ناصرانیات روایات کو لے کر انہوں نے اسلام کے اندر اتنا فساد پیدا کر دیا کہ آج لوگ انہی کو بڑے شوق سے بیان کر رہے ہوتے ہیں, اور جو اسلام کی عدل و انصاف کی باتیں ہیں وہ ساری پس منظر میں ڈال دیتے ہیں. ہم حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ کا احسان مانتے ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ان تمام حالات کے بارے میں, تمام صحابہ کے بارے میں اتنی مدلل تاریخی دلائل دے کے حقائق دنیا کو سمجھا دیے. اب اس کے بعد تو کوئی سوال اٹھ ہی نہیں سکتا. تقریباً ہر اعتراض کا جواب, ہر سیرت پہ, حضرت علی کی ساری سیرت آپ اس خطبے میں پڑھیں جو حضور اللہ تعالیٰ بن عزیز نے بیان کی ہے, ایک اعتراض باقی نہیں رہے گا آپ کو. حضور نے کھول کے بتا دیا ہے ساری کی ساری یہ سازشیں تھیں جس کو مسلمان بر وقت سمجھ نہیں سکے, اور اس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا. تو میرے بھائی یہ باتیں پیار سے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. آپ تو کشمیر کے ہیں, میں پوچھتا ہوں یہ کشمیر میں آج اکثریت مسلمانوں کی ہے, کون سی تلوار کشمیر میں چلی تھی جس کے ذریعے سے یہ سارے مسلمان ہوئے؟ وہاں تو اولیاء اللہ کو آج بھی کشمیری لوگ نہیں چھوڑ رہے. تو پھر یہ باتیں کہنا فضول باتیں ہیں, ان کی طرف کوئی توجہ دینے کی ضرورت نہیں. میں یہاں ان مذاہب کا ذکر کرنا نہیں چاہتا جن کے اندر خود تلوار ہی تلوار ہے, خود فساد ہی فساد ہے. ان لوگوں کا میں ذکر کرنا نہیں چاہتا, مہابھارت کا میں ذکر کرنا نہیں چاہتا, بات لمبی ہو جائے گی. ورنہ یہ ساری کی ساری سازشیں اندر ہوتی ہیں. اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مسلمانوں کو متنبع کر دیا تھا اس منافقین سے بچنا. عصر حاضر میں جماعت احمدیہ کو خلیفۃ المسیح کیوں بار بار ڈراتے ہیں کہ ان مفتنین سے, ان منافقین سے بچنے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ جماعت کے کسی طبقے کو, کسی فرد کو وہ خراب کرنے کے موجب بن جائیں گے. تو یہ ساری صورتحال ہے جس کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ جزا. اسی بات کو آگے جاری رکھتے ہوئے محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے ہی میرا سوال ہے کہ اسلام میں ریاست کا کیا تصور ہے؟ یہ ممکن ہے کہ ایک ملک میں یا ایک صوبے میں مختلف عقائد رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہوں, تو ان کے ساتھ امور سلطنت میں کس طرح سلوک کیا جائے گا؟ اس کے بارے میں اسلام کیا ہمیں تعلیم دیتا ہے؟ سب سے پہلے میں بات یہ بتا دوں, جب آپ لفظ رئیس کہہ رہے ہیں, رئیس راس سے نکلا ہے جو کہ حکمران اور نگران ہوتا ہے کسی نظام کا, اس کو ریاست یا رئیس, اور اس کے ارد گرد جمع والوں کو رئیس کہتے ہیں. اسلام جس کی ابھی بات پہلے گزر چکی, میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا ہے, اور خدا کی قسم کھا کر کہا ہے. آپ کے الفاظ میں ویسے ہی حدیث کے پڑھ دیتا ہوں, واللہ لا نولی علی ھذا العمل احدا سالہ او احدا حارس علیہ, کہ خدا کی قسم
ہم اس کو کوئی عہدہ، کوئی حکمرانی نہیں دیں گے جو یہ عہدہ طلب کرتا ہے اور مانگتا ہے یا اس کی لالچ اور تمنا رکھتا ہے کہ میں فلاں عہدے کے لیے منتخب ہوں۔ یہ مسلمان ملکوں کے سارے حکمران، سارے ایم ایل اے کے لیے، سارے ایم پیز کے لیے، ساری ریاست کے لیے فارم بھرتے ہیں، سب جائز ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں، کسی طرح ان کو حکمرانی بننی چاہیے، اور یہ تو سرے سے ہی، بنیاد سے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون سا اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، کون سی شریعت کی بات کرتے ہیں؟ سارے کے سارے اسلامی ممالک، چاہے مصر لے لیں، سعودی لے لیں، کوئی لے لیں، جو حکم پہ آ جاتا ہے حکمرانی کسی نہ کسی طریقہ طاقت پہ، پھر وہ یا گولی سے جاتا ہے یا مر کے جاتا ہے اور یا کسی انقلاب کے ذریعہ سے جاتا ہے۔ یہ کون سی حکمرانی ہے جس میں میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک حلف یمین سے کہہ رہے ہیں؟ جب ایک آدمی نے کہا تھا مجھے فلاں حکومت یا حکمرانی دے دو، آپ نے کہا تھا خدا کی قسم جو مجھ سے حکمرانی مانگے گا نا میں اس کو قطعاً نہیں دوں گا، جو تمنا بھی کرے گا میں اس کو قطعاً نہیں دوں گا۔ آج دیکھیں دنیا میں واحد جماعت ہے جماعت احمدیہ، جس کے عہدے داران کا انتخاب ہوتا ہے اور کوئی عہدے دار اپنا نام پیش ہی نہیں کرتا، اپنی تمنا ہی نہیں کرتا، اس کو جماعت یا افراد وہ منتخب کرتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں زبان حال سے ہم یہ امانت آپ کے سپرد کرتے ہیں، آپ اس کا حق ادا کرو، جیسے کہ ایک امین کسی امانت کی حفاظت کرتا ہے اس طرح اس کی حفاظت کرو۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ حکمران، دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعہ سے ہم کو سمجھایا، ایک بات کی، کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ، الامام راعٍ ہوا مسئول عن رعیتہ۔ دیکھو ہر انسان کی حضور مثال دے رہے ہیں کہ وہ ایک گڈریے کی طرح ہے جس نے بھیڑیں رکھی ہوئی ہوں گی، بکریاں رکھی ہوئی ہوں گی۔ امام کی مثال بھی یا حکمران کی مثال بھی وہ ایک گڈریے کی طرح ہے۔ اس کو جیسے گڈریا ساری بھیڑوں کو اکٹھا رکھتا ہے، ان کو دشمنوں کے حملوں سے بچاتا ہے، سردی گرمی سے بچاتا ہے، ان کی خوراک کا انتظام کرتا ہے، ان کی صحت کا انتظام کرتا ہے، اسی طرح ایک حکمران کو راعی بننا پڑے گا۔ اور اسلام نے جو تصور دیا سید القوم خادمہم، سید بن کے اس کو خدمت عطا کرنی ہوگی۔ اور اس کی مثال میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے کہ آپ نے جب غزوہ خندق کے موقع پر پتھر باندھا ہوا تھا پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے، اور ایک صحابی نے دعوت کے لیے آپ کو بلایا، 3-4 صحابہ کو، آپ اکیلے نہیں گئے، آپ سارے صحابہ جن کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ تھی ان سب کو لے کے کھانے کے لیے گئے۔ آپ چٹائی پہ سوئے کیونکہ آپ حکمران تھے، سب کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا، کیسے وہ رائی بن کر ان لوگوں کی حکمرانوں کی طرح انہوں نے زندگی نہیں گزاری، بلکہ ایک خیرخواہ کی طرح۔ مرار ایک جگہ تھی مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر، آپ رات کو تجسس اور گشت کر رہے تھے، آپ نے ایک جگہ رونے کی آواز سنی، جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا 2 دن سے فاقہ بچے کر رہے۔ فوراً آئے، آٹا گھی کھانے کا سارا سامان اپنے کندھے میں اٹھا کے وہاں پر لے کے گئے۔ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا وہ بھیک مانگ رہا ہے، آپ نے اس کا سارا آٹا جو اس کے پاس تھا پکڑ کے جا کے اونٹوں کے آگے پھینک دیا، خبردار بھیک مانگی جا کے کام کرو، محنت سے کام کرو، اس طرح سے تم چلو۔ اور اسی طرح اور بہت سی مثالیں ہیں۔ بہرحال اسلام جو ہے وہ دوسرے مذاہب کے جتنے بھی لوگ ہوں، ایک حکمران کو اسی طرح نگرانی کرنی ہے جیسے کہ گڈریا بھیڑوں کی کرتا ہے۔ جبر اور تشدد اور سختی کی کوئی اس میں بات نہیں۔ اسلام سب سے پہلے ایک نرمی کا مذہب ہے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی اصول ہم کو سمجھا دیا، الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، کہ یہ جو خلق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ بنی نوع انسان ہے، یہ اللہ کا پریوار ہے، اللہ کا خاندان ہے، تم ان کے ساتھ خیر خواہی کرو تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بنو گے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ کسی مذہب والے کے لیے نہ کسی کے لیے، سب سے پہلے انسان ہے۔
اور یہی بات حضرت مسیح صاحب نے بار بار بیان کی کہ لفظ انسان جو قرآن مجید نے بار بار استعمال کیا ہے، اس میں انسان ہیں۔ اس کے دو مفہوم ہیں کہ ایک تو انسان اللہ سے محبت کرے اور انسان انسان سے محبت کرے، اور یہی وہ پیغام ہے جو آپ نے اپنی آخری کتاب پیغام صلح میں دیا تھا، اور اس میں آپ نے یہ واضح طور پہ فرمایا اسلام سب انسانوں سے مساوات، ہمدردی کی تعلیم دیتا ہے، اور جو اس کے خلاف چلتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف چلتا ہے، اس کے مطابق نہیں چل رہا ہوتا۔ آج اسلام کی خوبصورت تعلیم دنیا کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر جماعت احمدیہ کا اپنا عملی نمونہ ہے جو ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ احمدیت ایک ایسی مذہب ہے، ایسا اسلام ہے جو سب کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرتا ہے۔ دیکھیں یہ قادیان جہاں سے آپ یہ پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں، 1947 سے پہلے یہاں پر پارٹیشن سے پہلے اکثریت جماعت احمدیہ کی تھی، اور حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ ان لوگوں کا خیال رکھتے تھے جو کہ یہاں پر ہندو، سکھ اور عیسائی تھے، ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اور وہ بھی حضور کے اخلاق سے بہت زیادہ متاثر تھے، جماعت کے اخلاق سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور جب بھی کوئی خطرات ہوتے تھے جماعت احمدیہ ہی ان کی حفاظت کرتی تھی۔ یہ نہیں دیکھتی تھی کہ یہ اپنا ہے یا بیگانہ، یہ ہم میں سے ہے یا دوسروں سے، سب سے بڑھ کر وہ انسان ہے۔ انسانیت سب سے پہلی بات ہے، انسانیت زندہ باد کے نعرے جماعت احمدیہ لگاتی ہے۔ اس میں یہ تمیز کرنا کہ مذاہب کی تمیز کرنا، یہ نہ ہم کو اسلام سکھاتا ہے نہ کوئی اور۔ اسی لیے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی حکم کے مطابق اللہ نے ان کو حکم دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگو تم کہیں کے ہو، کسی جزیرے کے ہو، میں تم سب کے لیے رحمت ہوں، تم سب کے لیے میری رسالت کھلی ہوئی ہے، اور یہ جبر سے، تشدد سے نہیں، بلکہ اس طریق سے جو اولیاء اللہ، صوفیاء نے اور اس امت کے نیک لوگوں نے لوگوں کے دلوں میں راسخ کیا، یا جماعت احمدیہ کے مبلغ عصر حاضر میں کر رہے ہیں، یہی وہ اسلام اور یہی وہ انسانیت۔ جزاک اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ پروگرام کے آخر میں محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے بھی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات بھی ہوئی کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر جو مختلف عقائد رکھنے والے لوگ بھی تھے ان سب نے آپ کو حکیم تسلیم کیا تھا، تو اس موقع پر آپ کی کیا طرز حکومت تھی؟ اور ایسی عظیم الشان طرز حکومت تھی، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے آج بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ کس طرح ایک حکومت کو چلائی جا سکتی ہے۔ تو میں اس بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہ دور کس طرح کا دور تھا؟ جی جزاکم اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اللہ تعالیٰ کے اذن سے، تو ہجرت سے قبل مدینہ میں ایک تو مشرکین کے 2 قبائل اوس اور خزرج کے آباد تھے، اور اس کے علاوہ یہود کے 3 قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 قبائل وہاں آباد تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آپ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بعد جو سوسائٹی تھی اس کی مختلف شقیں ہو گئی، مختلف پہلو اس کے بن گئے۔ ایک تو وہی بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کے لوگ تھے جو یہودی تھے، جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ ایک مسلمانوں کا گروہ تھا جو مہاجرین اور انصار پر مشتمل تھا۔ مہاجرین وہ تھے جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے، اور انصار وہ تھے جو اوس اور خزرج کے قبائل میں سے مسلمان ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور گروہ ان اوس اور خزرج کے ان لوگوں پر بھی مشتمل تھا جو دراصل منافقین تھے، جن کا بھی ذکر آیا اختصار کے ساتھ، اور وہ بظاہر تو انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن اصل میں وہ منافقین تھے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے اوس اور خزرج میں سے ہی جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ اس وقت مدینہ میں موجود تھے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ہجرت کی۔
تو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلے 2 اہم کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. ایک ان میں سے یہ تھا کہ آپ نے انصار اور مہاجرین کے مابین مواخات قائم فرمائی. روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 90 کے قریب جوڑوں کو آپ نے آپس میں بھائی بھائی اور اخوت کے رشتے میں باندھ لیا، جس کے نتیجے میں مہاجرین جو اپنا سب مال و متاع اور اسباب چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، ان کے ذریعے معاش اور رہنے سہنے کا وہاں انتظام ہو گیا. اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے تجارتیں کی تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی، رزق میں بھی اور دوسرے امور میں بھی. اور اس طرح سے سب سے پہلا کام جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مہاجرین اور انصار کے مابین مواخات کا نظام قائم فرمایا. اس کے بعد ایک اور اہم اور بہت ہی اہم کام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے تمام جو یہ لوگ وہاں آباد تھے اس وقت مدینہ میں، ان سب کو اکٹھا کیا، اوس اور خزرج کو، مہاجرین کو، اور اس کے علاوہ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کے لوگوں کو بھی، اور ان کے سامنے اس ضرورت پر زور دیا کہ اب ہمیں ایک آپس میں شہر کے امن کے لیے اور لوگوں کی حفاظت کے لیے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے ایک معاہدہ کرنا چاہیے. چنانچہ سب نے اس پر رضامندی اختیار کی اور ایک معاہدہ ہوا، اور یہی معاہدہ جس کو میثاق مدینہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہی دراصل بنیاد تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز حکومت کی. اس معاہدے کی جو بہت ہی اہم معاہدہ ہے، اس کی موٹی موٹی شرطیں جو تھیں وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ کن شرائط پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا اور وہ کیا امور تھے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنی حکومت جو ہے وہ قائم فرمائی اور آپ نے فرما روائی کے جو حقوق تھے وہ ادا فرمائے. اس میں سے سب سے بنیادی شرط یہ تھی کہ مسلمان اور یہودی آپس میں ہمدردی اور اخلاص کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف زیادتی یا ظلم سے کام نہیں لیں گے. ہر قوم کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی. تمام باشندگان کی جانیں اور اموال محفوظ ہوں گے اور ان کا احترام کیا جائے گا، سوائے اس کے کہ کوئی شخص ظلم یا جرم کا مرتکب ہو. ہر قسم کے اختلافات اور تنازعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیصلے کے لیے پیش ہوں گے، اور ہر فیصلہ خدائی حکم یعنی ہر قوم کی اپنی شریعت کے مطابق کیا جائے گا. کوئی فریق بغیر اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نہیں نکلے گا. اگر یہودیوں یا مسلمانوں کے خلاف کوئی قوم جنگ کرے گی تو وہ ایک دوسرے کی امداد میں کھڑے ہوں گے. اگر مدینہ پر کوئی حملہ ہوگا تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. قریش مکہ اور ان کے معاونین کو یہود کی طرف سے کسی قسم کی امداد یا پناہ نہیں دی جائے گی. ہر قوم اپنے اپنے اخراجات خود برداشت کرے گی. اس معاہدے کی روح سے کوئی ظالم یا عاصم یا مفسد اس بات سے محفوظ نہیں ہوگا کہ اسے سزا دی جاوے یا اس سے انتقام لیا جائے. ابو داود کتاب الخراج میں یہ شرائط جو ہیں اس معاہدے کی وہ موجود ہیں. تو ان شرائط پر ایک حکومت کی طرز وہاں پیدا ہوئی مدینہ میں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم کی حیثیت حاصل ہوئی، اور انہی شرائط کے مطابق آپ نے وہ عرصہ جو حکومت کا عرصہ تھا وہاں گزارا، اور ان شرائط کے مطابق مکمل مذہبی آزادی آپ نے مدینہ میں رہنے والے لوگوں کو دی، اور ان کی شریعت کے مطابق ان کے جو مقدمات تھے ان کے فیصلے آپ فرمایا کرتے تھے. اس کی بھی مثالیں میں نے کچھ رکھی تھیں لیکن اب وقت نہیں ہے، اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. جی، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. ناظرین، اس کے ساتھ آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آخر پر میں بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ملک کے لیے نہ صرف رسول کر کے بھیجا بلکہ اس ملک کا بادشاہ بھی بنا دیا، اور قرآن شریف کو ایک ایسے قانون کی طرح مکمل کیا جس میں دیوانی، فوجداری، مالی سب ہدایتیں ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک بادشاہ ہونے کے تمام فرقوں کے حاکم تھے، اور ہر ایک مذہب کے لوگ اپنے مقدمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کراتے تھے. قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ایک دفعہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کا آن جناب کی عدالت میں مقدمہ آیا تو آن جناب نے تحقیقات کے بعد یہودی کو سچا کیا اور مسلمان پر اس کے دعوے کی ڈگری کی. پس بعض نادان مخالف جو غور سے قرآن شریف نہیں پڑھتے، وہ ہر ایک مقام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے نیچے لے آتے ہیں، حالانکہ ایسی سزائیں خلافت یعنی بادشاہت کی حیثیت سے دی جاتی تھیں. تو ناظرین،
آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے تھے، انشاءاللہ العزیز ہماری اپنی سیریز کے اگلے ایپیسوڈ میں بھی ہم اپنی اس گفتگو کے تسلسل کو جاری رکھیں گے۔ پروگرام راہ ہدیٰ کی موجودہ سیریز کا تیسرا ایپیسوڈ جو ہے وہ مورخات 13 نومبر 2021 ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 10 بجے اور جی ایم ٹی کے مطابق سحر کے 4:30 بجے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا